اگر علقہ کا مطلب جونک جیسی کوئی چیز ہو جیسا کہ دور حاضر کے ایک مسلمان شبیر علی دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر قرآن کے دور کے طبیبوں کا تو کوئی مقام نہ ہوا جو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونانی طبیبوں کے افکار و نظریات تو قرآنی تعلیمات بیان کرتے تھے، اور قرآنی تعلیمات تو ان طبیبوں کے نظریات کو اجاگر کرتی تھیں۔ انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ آئیے اب ہم ابن سینا کا ذکر کرتے ہیں، یا ابو سینا، جن کے خیال میں انسان دو مرکبات کا مجموعہ ہے۔ مرد کا منویہ عمل کے لیے مواد فراہم کرتا ہے، عورت کا مادہ حیض کے خون کا پہلا جز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سینا نے عورت کے مادہ منویہ کو وہ مقام دیا ہے جو کہ ارسطو نے اس کے حیض کے خون کو دیا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ عہد کے عہد ساز ماہرین سے پہلے ابن سینا جیسی شخصیت کی معاشی اور فنی قابلیت سے انکار کرنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ آئیے اب ہم ابن خیمہ جوزیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیات اور یونانی طب کی باہمی موافقت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ غالباً یہ کچھ واضح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن بقراط ارغوانی ہے اور قرآن گہرا سبز ہے اور حدیث ارغوانی ہے اور تنقید سرخ ہے۔ اس کے اپنے افکار نیلگوں سرخ ہیں۔ دیکھیے یہ عمل کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اس کے مطابق بقراط کتاب الجنہ کے تیسرے باب میں یوں بیان کرتا ہے کہ یعنی الجنہ میں مادہ منویہ ایک جھلی میں پایا جاتا ہے اور ماں کے حیض کے خون میں مل کر نشوونما پاتا ہے۔ ایسی کچھ جھلیاں تو ابتدا میں بنتی ہیں، پھر کچھ دوسرے اور تیسرے ماہ کے دوران تشکیل پاتی ہیں۔ بقراط کی سلائیڈ میں ہم ماں کے رحم میں حیض کے خون کے اترنے والی بات کا مشاہدہ تو کر ہی چکے ہیں۔ خدا کہتا ہے جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ تمہیں ماں کے رحم میں تخلیق کرتا ہے، یکے بعد دیگرے مرحلہ وار 3 تاریکیوں میں۔ یہ قرآن کی سورہ 39 آیت 6 میں ہے۔ پھر ابن خیمہ جوزیہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان جھلیوں کی اپنی اپنی تاریکی ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان جھلیوں کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے ان تاریکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اکثر نقاد تو اس امر پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور آنول نال کی تاریکی مراد ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بقراط کہتا ہے کہ بچے کا منہ فوری طور پر کھلتا ہے، پھر اس کے بعد میں گوشت سے ناک اور کان بنتے ہیں، پھر کان کھلتے ہیں اور آنکھیں بھی جو نہایت شفاف مایہ سے بھری ہوتی ہیں۔ محمد کہا کرتے تھے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے میرا چہرہ بنایا ہے اور مکمل کیا اور میری سماعت کھولی اور پھر بصارت دی۔ آئیے پھر بقراط کو دیکھتے ہیں۔ بقراط کا بھی اس کے متعلق یہی کہنا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ابن خیمہ تو بقراط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ماں کا خون ناف کے ارد گرد ہی اترتا ہے۔ وہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے محمد کے زمانے کے لوگ یونانی طب سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حاضرین، ہمارے لیے جس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ تو بس یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی طب یونانی کی تصحیح نہیں کی۔ اس طرح ابن خیمہ کا دعویٰ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ تم یونانی اسے بالکل غلط سمجھتے ہو۔ علقہ کا صحیح ترجمہ کوئی چمٹنے والی چیز یا کوئی جونک نما چیز ہے۔ دوسری طرف ابن خیمہ نے جو قرآن اور یونانی طب میں موافقت بیان کی ہے وہ موافقت سراسر غلط ہے۔ اس سلسلے میں 1200 عیسوی میں کیا گیا بداوی کا تبصرہ ہی قابل اعتماد ہے۔ یہاں ہمارے پاس قرآن اور بداوی کے دونوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ علقہ کو جمے ہوئے خون کا ٹکڑا کہتے ہیں جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اسے انڈر لائن کیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس کی وضاحت ہے کہ یہ جمے ہوئے خون کا ٹکڑا ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ اسے آگے چل کر گوشت کا ٹکڑا ہی قرار دیتا ہے، جس گوشت کے ٹکڑے کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے، اور گوشت کا ایسا ٹکڑا جو چبایا بھی جا سکے۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنین کا مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے نشو نما پانا ایک جدید ترین نظریہ ہے۔ قرآن ان مراحل کی عکاسی کرتے کرتے اس جدید ترین علم جنین کی پیش بینی کرتا ہے۔
ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ارسطو، بقراط، ہندوستانی اطباء اور گیلن سب کے سب نے جنین کے ارتقائی مراحل کے متعلق قرآن سے 1000 سال قبل بحث کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان مختلف مراحل کا ذکر ہوتا رہا جو کہ قرآن اور یونانی طبیبوں نے کہا۔ یہ تذکرہ ابن سینا، ابن خیمہ کی تعلیمات میں بھی جاری رہا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ وہی علم ہے جو گیلن اور اس سے پہلے آنے والوں نے پیش کیا۔ ہڈیوں کی ساخت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے اور یہ بالکل واضح ہے جو ڈاکٹر مور اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ عضلات کچی یا نرم ہڈی کی تشکیل پانے سے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کے ارد گرد عضلات بننا شروع ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں علقہ کا مطلب لوتھڑا ہی ہے، اور وہ قریش جنہوں نے محمد سے اس کے بارے میں سنا وہ اس کو حیض کے خون کا لوتھڑا ہی سمجھے، کیونکہ افزائش نسل کے لیے یہی عورت کا حصہ ہوتا ہے۔ یوں ہم یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں کہ ان تمام تر سالوں کے دوران ان میں جنین کے متعلق قرآنی آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور بعد میں لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ آیات پہلی صدی ہجری کی سائنسی تحقیقات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہی نزول قرآن کا دور ہے۔ لیکن جب اس کا 20ویں صدی کی سائنس سے موازنہ کیا جائے تو بقراط غلط ہے اور ارسطو غلط ہے، گیلن غلط ہے اور قرآن بھی غلطی پر ہے۔ یہ سب کے سب غلط ہی ہیں۔ آئیے اب چاندنی کے بارے میں کچھ اظہار کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں یہ بیان ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟ کیا یہی بات پہلے عام فہم تھی؟ سورہ نوح میں سورہ 71 آیت 15 تا 16 میں بیان ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک کے بعد ایک، اور چاند کو روشن بنایا ان کے درمیان، اور سورج کو ایک چراغ بنایا۔ چاند کو عربی میں نور کہا گیا ہے اور سورج کو کہا سراج۔ بعض مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے لیے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج روشنی کا مرکز ہے اور چاند صرف روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ شبیر علی نے اپنی کتاب قرآن میں سائنس میں اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ویڈیو میں واضح الفاظ میں کہا قرآن خدا کا کلام ہے، جسے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ روشنی جو ہم تک چاند کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جواب دینے والا کہے گا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن آج سائنسی عروج سے یہ راز کھلا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ تو سورج کی روشنی ہوتی ہے جو منعکس ہوتی ہے۔ اور یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الفرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں بیان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ستاروں کے جھرمٹ بنائے ہیں، ان کے درمیان ایک چراغ اور چاند جو کہ روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ ہے قمر، اور اس کی روشنی کے لیے منیر جو کہ لی ہوئی روشنی ہے، یا نور جو کہ منعکس ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی روشنی منعکس ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن میں یہی بات 1400 سال پہلے کہی گئی۔ وہ کچھ دیر رکے گا، ہو سکتا ہے فی الفور جواب نہ دیں، اور وہ کہیں گا شاید یہ حسن اتفاق ہے۔ میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم نے ڈاکٹر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عربی زبان میں چاند کے لیے لفظ قمر ہے اور جو اس کی روشنی ہے اسے منیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے لی گئی روشنی یا وہ نور جو منعکس کردہ ہو۔ یہ مت بھولیے گا انہوں نے کیا کہا، منیر یعنی لی گئی روشنی اور نور منعکس کردہ روشنی۔ یہاں صرف یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ بیان سائنسی حقیقتوں سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تو اس کے معجزانہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، گو کہ ان حقائق سے حال ہی میں پردہ اٹھا کر انہیں تسلیم کیا گیا ہے۔
یہ بالکل درست ہے کہ چاند اپنی روشنی خارج نہیں کرتا، صرف سورج سے روشنی منعکس کرتا ہے، لیکن یہ بات تو محمد سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی آشکار تھی۔ ارسطو نے تو 360 قبل از مسیح میں ہی چاند پر زمین کا سایہ پڑنے ہی سے جان لیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اس نے زمین کا سایہ چاند پر پڑنے کی بات اس لیے کی کہ اسے پتا تھا کہ چاند کی روشنی تو منعکس کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ اسی پر مصر رہیں کہ یہ سائنسی علوم کا ایک معجزہ ہے، تو پھر ہمیں خود سے اتنا سوال پوچھنا ہوگا، کیا قرآنی الفاظ اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سراج پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ نور جو کہ پہلے پڑھی گئی ہے، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں جو اسے مراد لی گئی ہے وہ سورج کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 13 میں سراج وجہن کا مطلب ہے چمکتا دمکتا چراغ جو پھر سورج کی نشاندہی کرتا ہے۔ حروف نور اور منیر ایک ہی عربی مصدر سے لیے گئے ہیں۔ لفظ منیر قرآن میں تقریباً 6 مرتبہ آیا ہے، 4 دفعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 83، سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 8، سورہ لقمان سورہ 31 آیت 20، سورہ فتح سورہ 35 آیت 35۔ یہ اصطلاح کتاب المنیر سے ہے، جس کا یوسف علی ترجمہ کرتے ہیں روشن خیالی کی کتاب، جبکہ پکچر اسے روشنی دینے والی پاکیزہ کتاب کا نام دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کے لیے ایک واضح اشارہ ہے جو علم کی روشنی بکھیرتی ہے، یہاں منعکس ہونے کا ذکر ہی نہیں۔ نور سورہ نور سورہ 71 آیت 76، سورہ یونس سورہ 10 آیت 5 میں بیان ہے اللہ نے روشنی بنائی اور چاند روشنی ہے۔ یوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن چاند کو روشنی تو کہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ روشنی منعکس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور ہے یا روشنی۔ سورۃ النور سورہ 24 آیت 35۔ قرآن کے بہترین حوالوں میں سے ایک میں کہا گیا ہے اللہ روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کا نور۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا ہو، جو چراغ ایک شیشے میں بند ہو، اور شیشہ وہ جس کے ارد گرد چمکدار ستارے ہوں۔ چنانچہ پتہ چلا کہ لفظ نور چاند اور اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ منعکس کردہ روشنی مہیا کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی اس بات پر مصر رہے کہ چاند کے لیے استعمال ہونے والا لفظ نور یعنی منعکس کردہ روشنی ہے، تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ تو پھر اس روشنی کا اصل مرکز کیا ہے؟ کیا وہ منبع سراج ہے؟ اس کے متعلق سوچیں، اگر اللہ منعکس کردہ روشنی ہے تو سراج کون اور کیا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سراج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو صدمہ پہنچے۔ سورہ الاحزاب سورہ 33 آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ایک چراغ کی طرح روشنی پھیلانے والا۔ اور یہاں محمد روشنی پھیلانے والا چراغ ہے، یعنی عربی زبان میں ہے سراج منیر۔ لسانیات اور حیوانیات کے حوالے سے یہی بحث کا اختتام ہے۔ زبان کے اعتبار سے سراج اور اس کی صفت چاند دونوں ایک ہی چمکنے والی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یعنی محمد کی شخصیت کے لیے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ منیر کا مطلب چمکنے والی چیز ہرگز نہیں ہے، اور یہ مطلب کسی اور آیت میں نہیں۔ اگر محمد کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند چمکتا ہے تو وہ ٹھیک تھے، جیسا کہ موسیٰ کے دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج برتر روشنی دیتا ہے اور چاند کمتر، اور وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس بات پر بازید ہوں کہ عربی کے الفاظ نور اور منیر منعکس کردہ روشنی کے معنی میں ہے، تو پھر قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ محمد سورج کی مانند اور اللہ چاند کی مانند۔ کیا ڈاکٹر نائک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد روشنی کا مرکز ہے اور اللہ اس سے روشنی منعکس کرتا ہے؟ یہ بے تکے سائنسی دعوے کس بنیاد پر کیے گئے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا اگر وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ آج شام اس مذاکرے میں اس موضوع پر دیانت دارانہ بحث کرنا بہت مشکل لگ رہی ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اب ہم قرآن اور پانی کے دور عمل کو دیکھتے ہیں۔ کچھ مسلمان مصنفین کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے سائنس کی تحقیقاتی ترقی سے بھی پہلے پانی کے دور عمل کو بیان کیا ہے۔ پانی کا دور عمل اصل میں ہے کیا؟ آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں، آپ 4 مراحل دیکھیں گے۔ پہلا مرحلہ بخارات کا ہے، پانی سمندر اور زمین سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ بادلوں کا بننا ہے۔ تیسرا مرحلہ بارش کا برسنا ہے۔ چوتھا مرحلہ بارش کا پودوں کی نشو و نما کا باعث بننا ہے۔ یہ بات تو معقول لگتی ہے،
ہر کوئی دوسرے تیسرے اور چوتھے مرحلے سے واقفیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو دیہاتی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے اور پھر پھول اگتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم ان بخارات کو دیکھ تو سکتے نہیں چونکہ مشکل ہے، قرآن میں پہلے مرحلے کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بائبل میں ایک نبی کا ذکر دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہے 700 قبل از مسیح میں، نبی آموس، اور وہ لکھتا ہے کہ وہی ہے جس نے روشن ستاروں کے جھرمٹ بنائے اور جو رات کی تاریکی کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیتا ہے، اور پھر وہ سمندر کے پانی کو بلا بھیجتا ہے، پہلا مرحلہ، اور پانی کو زمین کی تہہ پر انڈیلتا ہے، تیسرا مرحلہ۔ آقا یہوہ جس کا نام ہے۔ ایک اور نبی جو ہے ایوب نبی، باب 36 26 تا 27 آیت، جو ہجری سن سے 1000 سال پہلے گزرا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے خدا کتنا عظیم ہے، ہمارے عقل و شعور سے بالا تر، اس کی ہستی کا ادراک ناممکن ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ پانی کے قطروں کو اوپر اٹھاتا ہے جو بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے مرحلے میں، پھر بادلوں کا ذکر ہے دوسرے مرحلے میں، پھر وہ اپنے اندر موجود پانی کو نیچے انڈیلتے ہیں، پھر انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ، مشکل ترین پہلا مرحلہ بائبل میں قرآن سے 1000 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن میں پہاڑوں کا تذکرہ دیکھیں۔ قرآن کی 1 درجن سے بھی زیادہ آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہے۔ کچھ آیات میں پہاڑوں کو مومنوں کے لیے نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے۔ اس کی مثال سورہ لقمان سورہ 31 اور آیت 10 تا 11 میں پہاڑوں کو 5 انتباہوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ہے کہ اس نے آسمان بغیر کسی سہارے کے بنائے جو کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں یہ حرکت نہ دے۔ آئیے سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں 7 اعداد میں سے ایک انتباہ کو پڑھتے ہیں جس میں ہے اور ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کیے ہیں تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں۔ سورہ نحل 15-16 میں بیان ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم کو لے کر ہل نہ جائے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر مومنوں اور کافروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نے خود ہی نصب کیے ہیں، ان کی وجہ سے زمین لرزے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھیں۔ اگلی آیات میں تو اور ہی تصویر بیان کی گئی ہے۔ سورۃ النبا سورہ 78 آیت 6 تا 7، کیا ہم نے زمین کو وسعت نہیں دی اور اس میں میخوں کی طرح پہاڑوں کو نہیں گاڑا؟ الجبالا اوتادا، جیسے کسی خیمے کو نصب کرنے کے لیے کھوٹیاں گاڑی جاتی ہیں۔ پھر اس سے بھی بہتر انداز میں سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 آیت نمبر 17 تا 19 میں کہا گیا ہے، کیا کافر اس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ الجبال، وہ کس طرح کسی خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں۔ یوں دراصل لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ خیمے کی کھونٹی کی طرح گاڑے گئے ہیں، یہی کھونٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے کہ یہی کھونٹیاں زمین کو لرزنے سے بچاتی ہیں۔ پہاڑوں کے لیے جو لفظ رواسیہ ہے، اس سے ایک تیسری صورت سامنے آتی ہے۔ یہ لفظ دراصل عربی زبان کے مصدر اوسا سے عکس کردہ ہے۔ یہی مصدر عربی زبان میں لنگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لنگر ڈالنا یا لنگر انداز ہونا، جیسے کہ جہاز کی حرکت کو روکنے کے لیے لنگر ڈالتے ہیں، اسی طرح زلزلوں کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا ہے۔ ان وضاحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کے پیروکار یہی سمجھتے تھے کہ جیسے پہاڑ خیمے کی کھونٹیوں کی طرح زمین میں گاڑے گئے ہیں اور یہی کھونٹیاں خیمے کو قائم رکھتی ہیں، اسی لنگر کی طرح جو جہاز کو ایک جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ پہاڑ زمین کو حرکت سے باز رکھنے کے لیے یا زلزلوں کو روکنے کے لیے نصب ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ پہاڑوں کا وجود تو خود زلزلے کا باعث بنتا ہے، اسی لیے یہ آیات یقینی پیچیدہ مسئلہ پیش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مورس بقائی نے اپنی کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں مذکورہ بالا آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جدید ماہرین ارضیات نے پہاڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے زمین کی کچھ خامیاں بیان کی ہیں۔ زمین کی اوپر والی سطح کی پختگی کا عمل دراصل انہی خامیوں کی وجہ سے ہے۔
جب ماہر ارضیات ڈاکٹر ڈیوڈ اے ینگ سے پوچھا گیا تو اس نے جواباً کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی پہاڑی سلسلے تہ در تہ چٹانوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ تہیں وسیع پیمانے پر بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سچ نہیں کہ یہ تہیں زمین کو مستحکم رکھتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو پہاڑ زمین کو ہلنے جلنے سے نہیں روکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ان کی تو اپنی بناوٹ پہلے بھی اور اب بھی زمین کے زلزلے کا باعث ہے۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی اوپر والی سطح مختلف تہوں سے مل کر بنی ہے۔ یہ تہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ تہیں الگ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہیں جو کہ یورپ اور جنوبی افریقہ سے جدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ تہیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں اور آپس میں ٹکراتی ہیں، اور یوں زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال مشرق وسطی میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر زائگراس کا پہاڑی سلسلہ عرب ایران کی جانب جاتے ہوئے حرکت کرنے سے بنا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر بڑی شاہراہوں پر سفر کرے تو وہ دنیا کے کئی ایک علاقوں میں سے ایسے پہاڑی سلسلے دیکھے گا جن پر کبھی ریت کے طوفانوں نے سیدھی تہیں جمائی تھیں، اب وہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں۔ تو آئیے پھر ہم ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ ریت کے طوفانوں کی جمائی ہوئی تہیں اب 75 درجے تک ٹیڑھی ہو چکی ہیں۔ دراصل پہاڑوں کی تشکیل کے دوران جو زلزلے آتے رہے انہی کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ تہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور پھر پھسلتی ہیں، اور تب جا کر زیادہ طاقت و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی اس رد عمل سے پیدا ہونے والی طاقت و توانائی قدرے کم ہوتی ہے تو جو طے کا حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اچانک ہی آگے کو پھسل جاتا ہے اور یوں شدید زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ میکسیکو میں کوکو سپلٹ کے مقام پر ایک حالیہ زلزلے میں چٹانوں کا ایک حصہ ایک ہی جھٹکے میں 3 میٹر تک آگے بڑھ گیا۔ سوچئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا گھر 3 میٹر تک آگے بڑھ جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کچھ پہاڑ ایک اور طرح کے ہیں جو آتش فشاں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ جب لاوا اور راک زمین سے پگھل کر اور ابل کر باہر کی سطح پر آ جاتے ہیں تو ڈھیر بن جاتے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی قسم کا ایک عمل ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ واضح نہیں۔ سمندر کی اوپر کی سطح جو یہاں ہے اور بر اعظم کی سطح یہ رہی۔ سمندر کی سطح بر اعظم کی سطح سے نیچے چلی جا رہی ہے اور یوں یہاں بھی پہاڑ پائے گئے ہیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ ہے۔ یہ ہے پگھلی ہوئی چٹان کا وہ مادہ جو آتش فشاں پہاڑ سے نکل رہا ہے۔ یہ دوسرا آتش فشاں ہے جو اسی طرح کا مادہ اگل رہا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں اور زلزلے کس طرح آتے ہیں۔ آتش فشانی کے اس عمل میں وہ چٹان جو پگھلنے کے رد عمل سے معرض وجود میں آتی ہے اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو مؤثر ہونے کی بنا پر زمین میں دھس جاتی ہے اور یوں یہ دہنے کو بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک پلگ کی طرح تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جڑ نہیں، پر یہ پہاڑ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تو ایک پلگ کی طرح ہوتی ہے، صرف ایک پلگ کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ اس پلگ کے نیچے سے جب کبھی دباؤ بڑھتا ہے تو آتش فشاں پھٹ جاتا ہے، جیسا کہ جنوبی بحر الکاہل میں 1883 میں اس وقت ہوا جب ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا۔ ان تمام تر معلومات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے سلائیڈ کے ذریعے تصویروں میں دیکھا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک پہاڑ تو در حقیقت خود ہی زلزلوں اور لرزنے کا باعث بنتے رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ زلزلے پہاڑ کے بننے کے عمل سے ہی آتے رہے ہیں۔ جب تہیں ایک دوسرے سے پھسلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، اسی طرح جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو بھی زلزلے آتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ محمد اور ان کے پیروکار ان آیات کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے زمین کو لرزنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کو خیمے کی کھوٹیوں کی طرح گاڑ دیا۔ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنا شاعرانہ تخیل تو ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ پہاڑ ہی زمین کو زلزلوں سے روکتے ہیں نہایت پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ جدید سائنس اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سورج کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ قرآن سورج کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورۃ الکہف سورہ 18 آیت 86 میں لکھا ہے، یہاں تک کہ ذوالقرنین
اور سکندر اعظم سورج غروب ہونے کے مقام تک پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ سورج شفاف پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. معافی چاہتا ہوں. 20ویں صدی کی سائنس میں سورج کسی بھی شفاف پانی کے چشمے میں غروب نہیں ہوتا. سورۃ الفرقان سورہ 25 کی آیت 45 تا 46 میں لکھا ہے کہ کیا تم نے اپنے مالک کی طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ کیسے سائے کو طول دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک رہنما بنایا. آپ کیا کہیں گے؟ سورج کو بالکل اپنے سر کے بالکل اوپر تصور کریں تو پھر اس کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. مگر جب سورج غروب ہونے لگے گا تو سایہ دوسری طرف پھیلنے لگے گا. سوچئے، سورج تو زمین کے مقابلے میں بالکل ساکن ہے. یہ تو سائے کے پھیلنے کا باعث نہیں بنتا. دراصل متحرک زمین ہی سائے کو پھیلاتی ہے. 20ویں صدی کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں درست معلومات چاہتے ہیں تو سورہ میں بیان ہونا چاہیے تھا کہ متحرک زمین ہی سائے کے پھیلنے کا باعث ہے. اب ایک مختلف موضوع کا ذکر کرنے لگا ہوں. سلیمان کی وفات. پتہ نہیں یہ سائنس ہے یا کیا ہے، شاید یہ سماجیات ہو. جب وہ وفات پا گئے تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا. جب بھی سلیمان چاہتے جنات ان کے مختلف کام کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی حقیر مخلوق دیمک نے ان کے عصا کو اندر ہی اندر سے کھا لیا، یہاں تک کہ وہ گر پڑے. پھر جنات کو پتہ چلا اگر وہ اس معاملے سے باخبر ہوتے تو کبھی بھی سزا کے طور پر کام کرنے والی پریشانی کا سامنا نہ کرتے. یہاں سلمان اور ان کی موت، ان کے عصا کا منظر کچھ یوں ہے جیسے مراکش کی سنسان سڑک پر ایک راہگیر سے کوئی باورچی نہ پوچھے کہ وہ رات کے کھانے کو کیا لے گا. کوئی جنرل حکم دینے کے لیے ظاہر نہیں ہوتا. کوئی معززین یہ عرض کرنے کو حاضر نہیں ہوتے کہ آئیں جی شکار کو چلے. کوئی پوچھتا ہی نہیں. معافی چاہتا ہوں، میں اس کہانی کو نہیں مانتا. اس واقعے کو 20ویں صدی کی عمرانیات قبول نہیں کرے گی، 7ویں صدی کی بھی قبول نہیں کرے گی. اس دور میں بھی بادشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. آخر میں دودھ کا ذکر کرتے ہیں. سورۃ النحل سورہ 16 آیت نمبر 66 میں مذکور ہے کہ ہم تمہارے لیے باہر نکالتے ہیں جو ان مویشیوں کے پیٹ میں فضلے اور خون کے درمیان ہے، یعنی دودھ جو کہ پاکیزہ ہے اور پینے کو مرغوب ہے. پیٹ میں جہاں آنتے ہیں، معاف کیجیے گا، 20ویں صدی کی جدید سائنس کی روح سے کیا آنتے واقعی ہی پیٹ میں ہوتی ہیں؟ تو پھر آنتے کہاں ہوتی ہیں؟ مگر دودھ والے غدود تو جلد کے اندر ہوتے ہیں. انسانوں میں جلد کے نیچے یہاں پر، اور جانوروں میں ان کی ٹانگوں کے درمیان جلد کے نیچے. کوئی تعلق نہیں. چھاتیوں اور آنتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی آپس میں شکل و صورت ملتی ہے. فضلات پائے تو جسم کے اندر ہی جاتے ہیں، مگر ان کا بھی دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جانور اسے خارج کر دیتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دودھ سے ہرگز نہیں. آخر میں دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں مذکور ہے زمین پر ایسا کوئی جانور نہیں اور نہ ہی دو پروں سے اڑنے والی کوئی مخلوق جو تمہاری طرح معاشرت نہ رکھتی ہو. یہاں کہا گیا ہے کہ نہ کوئی زمین کا جانور، نہ کوئی اڑنے والا جاندار، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب تمہاری طرح کی معاشرت رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ قرآن یہاں ہم انسانوں سے مخاطب ہے. تو کچھ کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں کہ جو ہی وہ ملاب سے فراغت پاتے ہیں تو ماں باپ کو کھا جاتی ہے. میں خوش ہوں کہ میری بیوی نے مجھے نہیں کھایا. یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں میں فالتو اور نکمے نروں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر مر جائیں. میں تو اس امر پر بھی خوش ہوں کہ 4 بچے پیدا ہونے کے بعد بھی مجھے گھر سے باہر نہیں پھینکا گیا. اب شیروں کا ذکر کرتے ہیں. جب کوئی شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایک جوان شیر اس کو مادہ سے دور کر دیتا ہے اور اس مادہ پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی جوان شیر اس کی بیویاں لے لیتا ہے. اور پتہ ہے وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کے سب شیروں کو جان سے مار دیتا ہے. لہذا میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا نظریہ درست نہیں ہے. تمام تر جانوروں کے گروہ ہماری طرح یعنی انسانوں کی طرح نہیں رہتے. نتیجتاً یہ منکشف ہوتا ہے کہ قرآن میں کئی ایک سائنسی غلطیاں ہیں. قرآن محض اپنے دور کے مروجہ سائنس ہی سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے. میری مراد 7ویں صدی عیسوی کی سائنس سے ہے.
ہم یہاں سچ کی تلاش میں آئے ہیں اور میں نے صحیح معلومات آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے۔